جو وی لاگرز ہیں اور انہوں نے یہ بیٹ ایپس کو پروموٹ کیا, بیٹ کی سائٹس کو پروموٹ کیا, NCCI نے ان کو گرفتار کیا یا ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اب میرا سوال یہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈکی بھائی ہی کیوں؟ کیا دیگر لوگ جو اس ایپس کو پروموٹ کرتے ہیں ان ایپس کو, ان کے گرد گھیرا تنگ نہیں ہونا؟ PSL آپ کا ہوتا ہے اور PSL میں لاہور قلندر کی شرٹ پہ, کراچی کنگ کی شرٹ پہ 1x بیٹ لکھا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ گلیڈیٹرز, BJ اسپورٹس, یہ BJ اسپورٹس بھی وہی ایپ ہے جس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, ملتان سلطان کی شرٹ پہ وولف 777 نیوز لکھا ہوا ہے, اور یہ ساری وہ سائٹس ہیں کہ جن کے بارے میں NCCI یہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو کوئی نہیں پکڑے گا, یا ان کو تشہیر کی آزادی ہے اور وی لاگرز کو نہیں؟ اس میں ڈسٹنکشن اور فرق کیوں ہے؟ آپ کے سوال کا جواب ڈکی بھائی نے خود دیا. دوران حراست جب ریمانڈ ہوا ان کا 4 دن کے بعد باہر لے کے آئے, دوسرا ریمانڈ, اس دوران ان کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ ہی کہا کہ میں نے کرکٹرز کو دیکھا تھا پاکستانی کہ وہ اسی طرح کی ایپس کو پروموٹ کر رہے تھے. مجھ سے رابطہ کیا ہے کمپنی نے کہ وہ اپنی تشہیر چاہتی ہے, تو میں نے یہ سوچے سمجھے جانے بغیر کہ یہ کیا ہے, میں نے یہ جرم کیا. انہوں نے اقرار جرم کر لیا. اقرار جرم کے بعد وسیم اکرم ہمارے سابق کپتان, ان کو نوٹس سرو ہوا NCCI کا. ان سے یہ کہا گیا کہ آپ بھی اسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. اٹ از دا سیم ون لائک ڈکی بھائی, جو انہوں نے کیا تھا وہی ہوا, آپ نے کیوں کیا؟ اگر ڈکی بھائی پہ جرم ثابت ہو گیا اور یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ انہوں نے گیمبلنگ ایپس کو پروموٹ کرنے کے لیے, دیکھیں نیت خدا جانتا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ میرے ذہن میں کیا جملہ میں کیا کہنے والا ہوں. تو ڈکی بھائی کے ایکٹ کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اب نیت کیسے جج کی جاتی ہے تفتیش میں؟ تفتیش میں نیت کا ججمنٹ ہوتا ہے آپ کے رول پہ کہ آپ نے کیا کیا. اگنورنس میں کیا, نوئنگلی کیا, علیحدہ بات ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. ان نوئنگلی بھی کریں تب بھی قصور اتنا ہی ہے, جرم آپ کا وہیں کھڑا رہتا ہے. عدالت تو اگنورنس کو نہیں دیکھتی. اب اگر ڈکی بھائی پہ آج اس بات کی تشہیر جو انہوں نے کی, لوگوں کو راغب کیا جوئے کی طرف مبینہ طور پہ FIR کے بقول, اگر یہ ثابت ہو گیا تو کل کو 50 سے 60 لوگ اس گرفت میں آ جائیں گے. میں نے کاؤنٹ کیے سارے کے سارے, 50 سے 60 لوگ اسی الزام کے تحت گرفت میں آ جائیں گے, جن میں کرکٹرز بھی ہیں, وی لاگرز بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ جو شوقیہ فنکار ہیں موبائل کے ذریعے مختلف ایپس پہ گیمنگ کے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ 8 مختلف ٹرمز نکل آئیں, 8 مختلف ٹرمز مارکیٹ میں ہیں اس وقت کہ جی وہ فلاں یہ کر رہا تھا, فلاں یہ کر رہا تھا, فلاں یہ کر رہا تھا. FIA کو وہ ٹرمز لکھ کے, یہ NCCI اس کو یہ اختیارات دے دی گئے تھرو FIA. اس FIA کا ونگ ہی ہے نا یہ, جی جی, اس اسپیشل ایجنسی کو وہ ساری جتنی ٹرمز چل رہی ہیں مارکیٹ میں ان سب کا اختیار دے دیا گیا کہ آپ پراپ کرو. خبر دے رہا ہوں اپنے ناظرین کو, اگلے ہفتے میں 10 سے 12 نوٹسز جا رہے ہیں. بڑے ناموں کو, بڑے ناموں. بہت اچھا کام کیا ہے سرفراز چودھری نے, بہت اچھا کام کیا. انہوں نے پبلک کر دی ہر چیز, چھپایا کچھ نہیں. اچھا آپ نئے ادارے دیکھیں, ریسنٹلی پہلے CTD بنا تھا دہشت گردی کے خلاف, CCD بنا, بالکل. اب اس کے بعد NCCI بنا. CCD اور CTD کے تجربات کی روشنی میں NCCI جو بنا, اس کے اکابرین نے یہ کوشش کی کہ ہم وہ زیادتیاں خرابیاں جس کی وجہ سے ہم پہ انگلی اٹھتی ہے اداروں پہ, وہ ریپیٹ نہ کریں. تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا دائرہ اختیار متعین کیا. دائرہ اختیار متعین ہو گیا, پہلی بات. دوسرا انہوں نے موڈس اپنائی, طریقہ کار کیا ہے, ہم کیسے موو کریں گے, دوسرا یہ بتایا. تیسرا ہر چیز پبلک کر دی ایک ایپ کے ذریعے. سرفراز چودھری صاحب کا مجھے فون آیا, میسج آئے 2, انہوں نے بتایا کہ ہم نے کوئی چیز چھپانی نہیں, اگر آپ لوگ میڈیا والے بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں سینڈ کیا کریں, ہم وہی پبلک کر دیں گے. میں نے کہا اگر آپ کے خلاف ہوا تو تب بھی پبلک کریں گے. اب یہ اختیارات سے تجاوز کی جو انگلی اٹھی تھی, ہم نے اٹھائی تھی, میں نے اٹھائی تھی. ہم نے یہ اعتراض کیا کہ جناب یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا, یہ کیوں منی لانڈرنگ پوچھ رہے ہیں, کس قانون ضابطے کے تحت منی ٹریل پوچھی جاتی کیوں ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے یہ اعتراض اوپر تک گیا, جس کے بعد ہم نے تصحیح کر لی اور اختیارات مل گئے. ایک تو یہ. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دائرہ اختیار میں پابند کرنے کے لیے اپنے افسروں اہلکاروں کو, دیکھیں نا مستری جو ہے نا, مستری
ٹھیکیدار اس سے کہتا ہے مزدور کو, مستری کو, کہ یار مسالہ بنا دو 2-4 کا. 2-4 سے مراد کیا ہے؟ 2 کڑھائیاں ڈالو سیمنٹ اور 4 کڑھائیاں ریت کی. یہ کہتا ہے نا ٹھیکیدار مستری تعمیر میں, مزدور اور مستری نہ سمجھے ٹھیکیدار کی بات, اور وہ 6 اور 4 کا مسالہ لگا دے. CCD میں اور CTD میں یہ 2 اور 4 کی بجائے 6-4 کا مسالہ لگتا رہا. جب یہ مسالہ لگا تو ہر روز اطلاع آتی تھی کہ بندے مر رہے ہیں, عدالتوں میں پیشی ہیں, بے تحاشا رش بڑھ گیا, جرم رکنے کی بجائے اضافہ ہوتا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے NCCIA میں لوگوں کو قانون اور ضابطے کا پابند بنانے کے لیے جہاں اختیارات دیے وہاں اختیارات پہ مانیٹرنگ کو سخت کیا.